अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का हमारा लेसन है गज़ल। हमारे सिलेबस में दो गज़लें भी हैं। एक गज़ल है मीर तकी मीर की और एक गज़ल है मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब की। तो आज की इस वीडियो में हम मीर तकी मीर की गज़ल और मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब की एक गज़ल पढ़ेंगे और उसके तहत जो सवालात पूछे गए हैं उसके जवाबात भी देखने और समझने की कोशिश करेंगे। चलिए देर न करते हुए हम आज की गज़ल शुरू करते हैं। पहली गज़ल है मीर तकी मीर की। हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। मैं जो बोला कहा कि ये आवाज़ उसी खाना खराब की सी है। मीर इन नीम बाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है। मीर तकी मीर। दोस्तों ये मीर की गज़ल के 4 अशार जो हैं आपके सिलेबस में शामिल हैं, आपके इस लेसन में शामिल हैं। तो हम सबसे पहले इसमें जो मुश्किल अल्फाज हो सकते हैं उनके मायने हम देख लेते हैं। हस्ती, हस्ती कहते हैं ज़िंदगी को। हुबाब, हुबाब पानी का बुलबुला, ठीक है। नुमाइश एग्ज़िबिशन। शराब, शराब कहते हैं धोखे को यानी मिराज को। आप जानते हैं कि रेगिस्तान में जाने वालों को अक्सर ये धोखा होता है कि उन्हें दूर रेत इस तरह से चमकती है कि उन्हें महसूस होता है कि वो पानी देख रहे हैं और जितना भी उसके करीब जाने की कोशिश करते हैं पानी उनसे दूर होता चला जाता है, यानी एक तरह से वो धोखा होता है। इसलिए ये शराब के माने धोखा। नाजुकी, नाजुक आप जानते हैं किसे कहते हैं। लब कहते हैं होंठ को, लिप्स को। पंखड़ी यानी लीफ यानी एक पत्ती। गुलाब, गुलाब जो फूल होता है हमारा, ठीक है। खाना खराब यानी परेशान हाल। नीमबाज आंखें, ऐसी आंखें जो आधी खुली हुई हों, आधी सोई आधी खुली वाली जो कैफियत होती है उन आंखों के बारे में कहा गया है। सारी मस्ती शराब की सी है। शराब वही ऐसा ड्रिंक जिसको पी के जहन और दिल जो है काबू में ना रहे, दिमाग इंसान का काबू में ना रहे। हम आज के सवालात देख लेते हैं, क्या सवाल पूछे गए हैं। पहला सवाल है हस्ती को हुबाब क्यों कहा गया है। हुबाब की कैफियत आप जानते हैं कि बुलबुले की कैफियत क्या होती है। इतनी नाजुक होती है कि हल्की सी हवा का झोंका भी आता है और वो फूट जाता है, और हवा का झोंके की भी ज़रूरत नहीं, वो वैसे ही फूट जाता है। यानी वो कब पानी पे नमूदार हुआ और कब फूट गया। सेम कंडीशन, सेम चीज़ इंसानी ज़िंदगी के ताल्लुक़ से भी है। देखने के लिए तो हम कहते हैं कि कोई 100 साल तक जिया, कोई 70 या 80 साल तक ज़िंदा रहा, लेकिन हस्ती का क्या भरोसा है। यानी अगले पल किसकी मौत वाक़ई हो जाएगी कोई भी नहीं जानता। इसीलिए हस्ती को हुबाब कहा गया है। दूसरा सवाल है पहले शेर में नुमाइश से क्या मुराद है। यहाँ पे नुमाइश का लफ्ज़ है। अब इस शेर को आप पढ़ के देख लीजिए कि हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। ये नुमाइश से मुराद क्या है इस शेर में। तो नुमाइश से मुराद इस शेर में ये जो दुनिया का पूरा निज़ाम है ये उसके ताल्लुक़ से बात की जा रही है, ठीक है। यानी ये दुनिया जो है इसकी कैफियत जो है एक धोखे से ज़्यादा नहीं है, यानी कब ख़त्म हो जाएगी इसके बारे में कहा नहीं जा सकता। तीसरा सवाल है ये गज़ल किस शायर की लिखी हुई है। तो ये गज़ल मीर तकी मीर की लिखी हुई है। दोस्तों ये आसान सी छोटी सी गज़ल है, इसको याद रखिएगा, सवाल जवाब को याद रखिएगा। चौथा सवाल है दर्ज झेल अल्फाज के मायने याद कीजिए। हस्ती, हस्ती के माने ज़िंदगी। हुबाब कहते हैं पानी के बुलबुले को। शराब कहते हैं मिराज को, यानी धोखा, धोखे के मीनिंग में इस्तेमाल किया जाता है। नाजुकी यानी नाजुक, किसी भी चीज़ का नाजुक होना, ठीक है। खाना खराब यानी बदकिस्मत, खराब हाल,
اس کی میننگ میں آتا ہے نیم باز، یعنی آدھی کھلی ہوئی آدھی سوئی ہوئی آنکھیں جو ہوتی ہیں اس کے تعلق سے کہا گیا ہے۔ ہمارا اگلا سوال ہے ان الفاظ میں مذکر مؤنث الگ کر کے لکھیے۔ یہ الفاظ جو ہیں ہستی، حباب، نمائش، لب، گلاب، آواز، مستی اور شراب۔ تو دوستوں آپ کا کام یہ ہے کہ ان میں کون سا لفظ مذکر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور کون سا مؤنث کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، کمنٹ باکس میں مجھ کو لکھ کر بتائیے گا۔ ہم دوسری غزل پڑھ لیتے ہیں۔ یہ غزل ہے مرزا اسد اللہ خان غالب کی۔ غزل دیکھیے۔ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے، میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے، ہم کو ان سے وفا کی ہے امید، جو نہیں جانتے وفا کیا ہے، میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے۔ غالب کا پورا نام مرزا اسد اللہ خان غالب ہے۔ ہم اس کے سوالات دیکھ لیتے ہیں، یہاں پہ الفاظ معنی بھی آپ کو مل جائیں گے۔ پہلا سوال ہے دل ناداں میں صفت کیا ہے؟ اس میں دل ناداں میں کیا صفت ہے؟ دل کی صفت یہاں پہ ناداں بتائی گئی ہے، یعنی نادان دل۔ دل اسم ہے یہاں پہ اور اس کی صفت جو ہے نادان ہے۔ تیسرے شعر میں غالب کیا کہنا چاہتا ہے؟ تیسرے شعر کو ہم دیکھ لیتے ہیں کیا ہے۔ اس شعر میں غالب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، یعنی میں بھی بولنے کی طاقت رکھتا ہوں، زبان میرے پاس بھی ہے، اگر مجھ سے پوچھا جائے کسی بھی بات کے تعلق سے تو میں بتا سکتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ اے کاش اگر مجھ سے پوچھو کہ کیا بات ہے تب تو میں بتاؤں گا۔ اس غزل کا مقطع کیا ہے لکھیے۔ اس غزل کا مقطع ہے میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے۔ اس غزل کا مقطع ہے۔ اس کے علاوہ اگلا سوال ہے کہ درج ذیل الفاظ کے معنی یاد کیجیے۔ پہلا ہے لفظ مشتاق۔ مشتاق کے معنی ہوتے ہیں انتظار کرنے والا، آرزو مند۔ اگلا لفظ ہے بیزار۔ بیزار کہتے ہیں ناخوش، رنجیدہ، افسردہ، اچاٹ، یعنی جس کی طبیعت کسی چیز میں لگ نہیں رہی ہو، اس کے لیے بھی بیزار کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اگلا لفظ ہے ماجرا۔ ماجرا کے معنی ہوتے ہیں خیر خبر کے، حال چال کے، یعنی زمانے کا کیا حال ہے یا ہمارے سامنے کس طرح کا منظر گزر رہا ہے، اس کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ ماجرا کیا ہے، یعنی حال چال کیسے ہے۔ مسئلہ اور پریشانی کے معنی میں بھی ہے، مطلب یہاں پہ یہ چیز ہے کہ جو کچھ گزر چکی ہے اس کے تعلق سے پوچھنا کہ کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہے۔ مدعا کہتے ہیں کسی چیز پر دعویٰ کرنا، کسی چیز کے لیے دعویٰ کرنا۔ آخری سوال ہے اس ہمارے سلیبس کا کہ اس غزل کے مطلع میں جو کچھ کہا گیا ہے اسے اپنے الفاظ میں بیان کیجیے۔ اب غزل کا مطلع کیا ہے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ غزل کا مطلع ہے یہاں پہ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ تو اس غزل میں آپ کے لیے ایک کام یہ ہے کہ اس شعر کو پڑھتے ہوئے، یعنی پہلا شعر جو ہے اس کو پڑھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں، اس کے تعلق سے مجھے کمنٹ باکس میں لکھ کے بتائیے گا۔ چند چیزیں اور جو یہاں پہ مقطع مطلع وغیرہ کا ذکر ہوا یا اس سے پہلے والے ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہاں پہ قافیے کا استعمال کیا گیا تھا، تو یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں وہ ہم یہاں پہ سمجھ لیتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کسی بھی غزل کا پہلا شعر جو ہوتا ہے وہ مطلع کہلاتا ہے۔ مطلع کہتے ہیں کہیں سے اسٹارٹنگ کا ہونا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے چونکہ غزل کی اسٹارٹنگ ہو رہی ہے تو یہ پہلا شعر جو ہے مطلع کہلاتا ہے، اور آخری شعر جو ہے وہ مقطع کہلاتا ہے۔ اور اس آخری شعر میں شاعر جو ہے اپنا تخلص، یعنی یہاں پہ دیکھیے تخلص یعنی قلمی نام،
غالب نے یہاں پہ اپنا نام استعمال کیا ہے، میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، یعنی اس مقطع میں کہیں نہ کہیں شاعر اپنا قلمی نام کا یا تخلص کا استعمال کرتا ہے، اس شعر کو مقطع کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ردیف کیا ہوتا ہے اور قافیہ کیا ہوتی ہے، یہ چیز سمجھنے کی ہے۔ ردیف کسی بھی غزل کے پہلے دونوں مصرے میں، یہ ایک مصرع ہے، یہ دوسرا مصرع ہے، اور یہ باقی اشعار اسی غزل کے ہیں، تو غزل کے پہلے دونوں مصروں میں اور باقی اشعار اس غزل کے جو ہیں اس کے آخری مصروں میں یعنی دوسرے مصروں میں ایسا لفظ جو بار بار ریپیٹ کیا گیا ہو ردیف کہلاتا ہے۔ جیسے ہم اس غزل میں دیکھیں، کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے، اور آخری میں کیا ہے۔ تو اس غزل کی اگر آپ سے پوچھا جائے کہ ردیف کیا ہے، تو آپ لکھیں گے کہ اس غزل کی ردیف کیا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہی دو لفظ ایسے ہیں جو بار بار ہر شعر میں ریپیٹ ہوئے ہیں، یہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ قافیہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ قافیہ ردیف سے جسٹ پہلے استعمال ہونے والا لفظ قافیہ کہلاتا ہے، اور وہ ایک جیسی ہی آواز اس کی تقریباً ہوتی ہے۔ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں، یہاں پہ پہلے شعر میں دیکھیے، ہوا، یہ لفظ جو ہے یہ قافیے کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ ہوا دوا، ماجرا، مدعا، وفا، برا، یہ تمام الفاظ جو ہیں قافیہ ہیں اس غزل کے۔ تو دوستوں یہ دونوں غزلیں میر کی اور غالب کی بڑی آسان ہیں، اور میں نے آپ کو 2 سوالات دیے ہیں، آپ مجھ کو کمنٹ باکس میں لکھ کے بتائیے گا۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریے تاکہ وہ بھی ان غزلوں کو پڑھ سکیں، اور اس ویڈیو کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔